کامران بخاری صاحب بہت شکریہ. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بہت ساری چیزوں پر سوال بھی ہو رہے ہیں، کامنٹ بھی کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کر دی، افغانستان پر پاکستان کے کردار کی تعریف بھی کر دی، مزید بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سب کو معلوم ہے کہ وہ آف اسکرپٹ چلے جاتے ہیں. تو اب یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ کہ میں کشمیر میں ثالثی کا کردار ادا کروں گا. تاریخی طور پہ امریکہ نے یہ اس کردار سے جو ہے وہ اس کو اپنانے سے گریز کیا ہے. تو کیا اب اس کو ہم یہ سمجھیں کہ بھئی یہ امریکہ جو ہے اپنی پالیسی شفٹ کر رہا ہے؟ میں نہیں سمجھتا. آئی تھنک کہ یہ کچھ پی آر کا ایشو ہے، کچھ آف اسکرپٹ جانے کا ایشو ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. کیا جو ہے امریکہ جو ہے وہ تھرڈ پارٹی کا ریلیشن شپ کرے گا، یا صرف جو ہے اب بھارت سے کہے گا کہ اچھا یار آپ پاکستان سے بات کریں، پاکستانیوں کو کہیں گے کہ جی آپ ان سے بات کریں، تو ان کو جو ہے وہ یہ ہو جائے گا کہ میں نے ایک ثالث کا کردار ادا کر دیا. تو اس کی سنجیدگی کی نوعیت ابھی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ یہ ایٹماسفیرکس بھی ہیں. مطلب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ جس طرح کی پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ سب کو معلوم ہے، اس میں بہت ساری باتیں ایسی کہہ جاتے ہیں جو بعد میں پھر جو ہے ان کی وضاحت کی جاتی ہے اور ان کو بیک ٹریک کیا جاتا ہے. تو آئی ووڈنٹ ٹیک اے پریس کانفرنس کہ اس کو میں وہ درجہ نہیں دوں گا کہ جی دیکھیں اس سے ہمیں کوئی بہت زیادہ ہم انلائٹن ہو رہے ہیں کہ پاک امریکہ تعلقات کس طرف جا رہے ہیں. صاحب پاکستان سے ٹریڈ کی باتیں بھی کر دی، زبردست پاکستان کی پروڈکٹس ہوتی ہیں یہ بھی بات کر دی، اسے آگے بھی بڑھانا یہ بھی کہنا، کشمیر کا مسئلہ سب باتیں. تو ٹرمپ کی پرسنالٹی کو لیتے ہوئے آپ سمجھ رہے ہیں کوئی بہت زیادہ بڑی باتیں نہیں ہیں، وہ کر دیتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک بہت ہی مثبت اثرات ہو سکتے ہیں آگے جا کے؟ دیکھیں، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ پہلے سے طے ہوتا ہے، ایک طرح سے کوریوگراف ہوتا ہے. دونوں طرف کے جو فریقین ہوتے ہیں، جو معاونین ہوتے ہیں، چاہے وہ پاکستانی سائڈ سے ہوں چاہے امریکی، وہ آپس میں مل بیٹھ کے طے کرتے ہیں کہ بھائی کس موضوع پہ کیا بات کریں گے. جو ہے بیک چینلز کے اندر یہ بات کی جاتی ہے، اچھا یار ہمیں یہ چاہیے، آپ کو یہ چاہیے، آپ ہمارے لیے یہ کریں ورنہ تو ہم آپ کے لیے کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوئی ہے جس کے تحت شاید پاکستان نے یہ کہا ہو کہ بھائی ہم آپ کی طرف سے اس قسم کے بیانات چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارا کیا جاتا ہے، ہم بیان دے دیں گے. تو ایز لانگ ایز جو ہے نا ہمیں دونوں طرف کو یہ پتا ہے کہ عملی طور پہ کیا ہوگا. تو میں اس میں ذرا کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم جو وہ پولیٹیکل لین دین ہوتی ہے بیہائنڈ دا سینس، اس کو اگر نہیں ہم مد نظر رکھیں گے تو ہم یوں کا تو بیانات کو لے کے تو پھر ہم پتہ نہیں کہاں کے کہاں نکل جائیں گے کہ کوئی بہت زبردست کامیاب دورہ گزرا ہے عمران خان صاحب کا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ناکام ہے، لیکن ہمیں اس کو ایک ریالٹی چیک پہ ٹیسٹ کرنا ہے. مطلب اور ابھی تو دورہ باقی ہے. باسی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر مثبت باتیں کر رہے ہیں، سوال پوچھے جا رہے ہیں، ان کا مثبت انداز میں جواب دے رہے ہیں ہر طریقے سے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی عادت بھی ہے وہ زیادہ تر خود ہی بات کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مثبت باتیں ہیں جو کر دی ہیں، یہ پریکٹیکلی عملی طور پر بھی دونوں کے تعلقات میں نظر آئیں گی؟ دیکھیے، جس طرح پہلے ہم نے ذکر کیا کہ اگر واقعی دونوں کے درمیان کچھ پرسنل ایکویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے تو پھر کسی حد تک یہ ریلیشن شپ آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا. لیکن یہ توقع رکھنا کہ ایک اسٹریٹجک یا پیراڈائم شفٹ ہوگا یا ایک دم سے کوئی ریلیشن شپ ریوائیو ہو جائے گا، وہ بالکل ناممکن ہے. کیونکہ ہمارے اپنے انٹرسٹ ہیں، جس سے میں نے پہلے کہا، گلوبل چائنا کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، رشیا کے ساتھ ہیں، انڈیا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات کی نوعیت ہے، پھر تو بہت سی ڈائنامکس ہیں، ویریبلز ہیں. لیکن یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا معاملہ ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ بڑے انپریڈکٹیبل ہیں، بات کر جاتے ہیں پھر بیک ٹریک بھی کرتے ہیں. تو ہمیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وزٹ کے بعد پھر ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ہوتا ہے وہ فالو اپ کا ہوتا ہے، کہ اگر کچھ چیزیں ایگریڈ ہوئی ہیں تو ان کا فالو اپ کیا ہے. وہاں پہ بھی ہماری کچھ کمزوریاں آ جاتی ہیں، کیونکہ پھر بیوروکریسی انوالو ہو جاتی ہے. اور مجھے یہ شک لگا رہتا ہے یو ایس کے کانٹیکس میں خاص طور پہ، کیونکہ وہاں پہ انڈین اوریجن کے جو لوگ ہیں وہ ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ کو ملتے ہیں، اور ان کی یہ کوشش رہے گی کہ وہ اس وزٹ کو اور اس کے پراسپیکٹس جو ہیں یا فیوچر جو ہے اس کو انڈرمائن کرتے رہیں. تو ہمارے لیے، ہماری ڈپلومیسی کے لیے وہاں پھر اس کی کنٹینویشن، پبلک ڈپلومیسی، اکنامک ڈپلومیسی، یہ چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہوگی. یہ تو ایک وزٹ ہو گیا، بات ہو گئی. پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پرائم منسٹر عمران خان تو روزانہ ملاقات نہیں کرنی. اس کے بعد جو بیوروکریسی ہے دونوں سائڈ پہ، انہوں نے اس معاملے کو آگے لے کر چلنا ہے. تو پھر یہ کس طرح معاملات آگے چلتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہوگا. اور اس میں مجھے
میں زیادہ کوئی پر امید نہیں ہوں فرینکلی اسپیکنگ، کیونکہ مجھے افغانستان کی سچویشن میں بھی بہت سے بھی پرابلم نظر آ رہے ہیں. طالبان کی اپنی ایک پوزیشن ہے، انٹرا افغان ڈائلاگ ہو پاتا ہے نہیں ہو پاتا، وی ڈو ناٹ نو. اسی لیے ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ ہر قدم اٹھانا ہے تاکہ کل کلام کو افغانستان کی سچویشن جو ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پیس آئے، لیکن اگر کسی طور وہاں امن نہیں آ سکتا تو کل کو ہمیں کوئی بلیم نہ کرے کہ جی آپ نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ ڈیلیور کریں گے، آپ نہیں کر پائے. تو یہ ایک سچویشن ہے جس کو میں اوائڈ کرنا چاہیے. مجھے آپ کیا کہیے گا؟ ظاہر ٹریڈ سب چیزوں پر جس سے گفتگو آگے بڑھتی گئی، 90% بات بھی ٹرمپ ہی کر رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان نہیں کر رہے ہیں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ساری مثبت باتوں کو؟ دیکھیے، میں تو سمجھتا ہوں ایک اس طرح کا ذمہ دارانہ جو پوسچر ہے وزیر اعظم عمران خان کا، یہ بہت کم ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، اور میں بڑا اس کا خیر مقدم کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ بہت ایک اچھا ان کا فیصلہ ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ زیادہ بات کرنا چاہتے ہیں، اور زیادہ تر جو وہ باتیں کر رہے ہیں بڑی پازیٹیو باتیں کر رہے ہیں. دیکھیے، جتنی باتیں باسط صاحب نے فرمائی، اس سے پہلے بخاری صاحب نے فرمائی، مکمل طور پہ اتفاق ہے. اسٹریٹجک ریلیشن شپ، بنیادی جو مسئلہ ہے امریکہ پاکستان کا، وہ حل نہیں ہوگا اس ایک میٹنگ سے. لیکن کبھی کبھی جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں ان کو بھی سمیٹنا چاہیے اور مسکرا لینا چاہیے. یہ جو ہندوستان کا اس وقت پورا میڈیا بیچارہ ایک طرح سے جل کر راکھ ہو گیا ہے، اس کو بھی انجوائے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. حالانکہ ایک میٹنگ ہے، اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہندوستان کی ہی رہے گی. لیکن یہ جو کشمیر والی بات ہوئی، یقیناً یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود جو کوئی بات کی، شاید کوئی اور ہوئی ہو ان کی مودی کے ساتھ، پرائم منسٹر مودی کے ساتھ، لیکن انہوں نے اس کو اس طرح انٹرپریٹ کیا، اس طرح پیش کر دیا. پاکستانیوں کی جس قدر وہ ماشاءاللہ تعریف کر رہے ہیں، تو اور یہ جب ہندوستانی لیڈر سے ملیں گے تو یہ اسی طرح ہندوستان کے بارے میں بات کریں گے. لیکن آج کے دن بڑا، میں سمجھتا ہوں ایک بڑا پازیٹیو دن ہے. صرف ایک مجھے کھٹکا جو ہے اور جو افسوس ہے، یہ جو احتیاط کی بات کر رہے تھے باسط صاحب، یہ بالکل درست ہے. اور احتیاط کو میں ذرا اس کی تشریح کرنا چاہوں گا کہ احتیاط سے مراد کیا ہونی چاہیے. دیکھیے، پاکستان کے سب سے اہم اور بنیادی مسائل جو ہیں وہ اقتصادی اور معیشی ہیں، اور اس میں جو اس وقت معیشی بحران پاکستان جس کا سامنا کر رہا ہے، وہ نہیں فائنانس کر سکتا اپنے ایمبیشنز، چاہے وہ اپنے اندر ملک کے اندر ہوں یا افغانستان سے متعلقہ ہوں. اور یہ جو ہماری ڈپینڈنس پھر بن جاتی ہے امریکن ایڈ پر یا چینی ایڈ پر یا IMF پر یا سعودی عرب پر، اس سے ہم نے ہٹنا ہوگا. اس سے ہٹنے کے لیے ہمیں اس وقت چاہیے تھا ایک منظم ڈومیسٹک کنسنسس. لیکن جس طرح سے جو حکومت پیش آ رہی ہے اپوزیشن کے ساتھ، مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کہیں بہتر ہوتا اگر خان صاحب ایگزیکٹلی یہی رویہ اور یہی جو ہے پرسنالٹی اور ساری چیزیں ایسی ہی ہوتی، لیکن ایک ایڈیشنل جو ہے چیز ان کے پاس ہوتی، اور وہ ہوتا PML نون، PPP، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان اور دیگر اور اپوزیشن جماعتوں کی تھوڑی بہت حمایت کہ بھائی آپ اس وقت PTI کے لیڈر نہیں ہیں، اس وقت کنٹینر پہ نہیں ہیں، آپ ہمارے پرائم منسٹر ہیں، آپ جائیے اور آپ دفاع کیجئے پاکستان کا، اور پاکستان کے مفادات کو جو ہے ان کو سٹرنگتھن کر کے آئیے. یہ صرف مجھے ایک چھوٹا سا جو ہے کھٹکا ہے. اور اگر یہ چیز ٹھیک نہ ہوئی تو وہ جو آنے والے دنوں میں افغانستان کے مسائل ہیں، ہندوستان کے ساتھ مسائل ہیں، FATF کا اکتوبر میں جو بلیک لسٹنگ کا ایک خدشہ ہے، اس طرح کے جو میں ایک سوال لے کے